تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الفرقان وبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالبینات والبرہان۔ زمانہ جاہلیت کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی، اسلام کے آنے سے پہلے کی جو جاہلانہ رسمیں تھی اور عورتوں پر جو ظلم الگ الگ قسم کے ڈھائے جا رہے تھے، تو عورتوں کو اسلام ہی نے ظلم سے نکالا اور اسے عزت سے جینا سکھایا۔ ایک رسم یہ تھی کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا، اس کے جو وارث ہوتے، اس کے جو رشتہ دار ہوتے، وہ رشتہ دار اس عورت کے میراث کے پورے حصے کے مالک بن بیٹھتے، اور وہ اس کو ان کی اجازت کے بغیر دوسری شادی بھی نہ کرنے دیتے، اور اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے نہ دیتے، اور پھر اس کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ بھی چھین لیتے۔ ایک دوسرا یہ کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی سے جی بھر جاتا اور اس میں کسی طرح کا کوئی اسے انٹرسٹ نہ رہتا، تو پھر اسے ہر طرح سے ذہنی طور پہ، مانسک طور پہ اور اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ بہت پریشان کرتا۔ پریشان کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ مجبور ہو کہ یوں کہے کہ جو تم نے دیا ہے وہ لے لو، یا کچھ اور مجھ سے لے لو، لیکن میری جان چھوڑو۔ اور وہ جان چھوڑا نہیں چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہ کہ خود سے نہ کہے بلکہ عورت مجبور ہو کر کہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتي بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم بھی اپنی عورتوں پر ظالمانہ طور پہ جو ہیں انہیں اپنے لیے حلال کر لو، اور ان کو جو مال دیا اس کے جو ہے تم زبردستی حاکم بن جاؤ اور اس پہ قبضہ کر لو، اور تم انہیں اس طرح سے بندک نہ بناؤ، قیدی نہ بناؤ کہ تم نے جو انہیں مال دیا ہے وہ اس کا بہت سارا حصہ تم ہڑپ لو۔ ہاں، اگر کوئی اس سے کھلم کھلا گناہ اور فحش ہو جائے، جیسا کہ شروع میں آگے بیان ہو چکا کہ اس فحش پر 4 گواہ بھی ہوں، تو اس کا بہانہ بنا کے اور اس پر بہتان باندھ کے اور اس سے مال ہڑپنے کی کوشش، اسے بدنام کرنے کی کوشش، اسے قید کرنے کی اور اسے ستانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی والی بات کر کے اخلاق والی زندگی جیو۔ اس لیے کہ اگر بہت ساری باتیں، کچھ باتیں ان کی آپ کو ناپسند ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہو جن کو تم نہیں جانتے، اور وہ بہت ساری باتیں تمہارے لیے بہتر بھی ہوں۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، تمہیں ناپسند ہو، لیکن اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہو، اللہ ہی جانتا ہے کیا بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عورتوں کو ظالمانہ طور پہ ان سے مہر چھین لینا اور انہیں جو ہے گھر سے نکالنے کے لیے، گھر سے بھگانے کے لیے اس طرح سے پریشان کرنا، ان پہ غلط جو ہے زنا کی تہمتیں لگانا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ جہالت کی رسمیں تھی سو تھی، ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے اچھائی سکھائی، انسان کو بھی، مردوں کو بھی حق دیا جینے کا، عورت کو بھی سہارا دیا مرد کے ساتھ جینے کا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔
اور اگر تم دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرتے ہو اور تم نے اگلی بیوی کو ڈھیر بھر سونا دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لو نا، کچھ نہیں لے سکتے، وہ اس کی مالک بن گئی، اب اسے زبردستی چھیننے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، اس پر جو ہے فحش مبین کی یعنی زنا کی تہمت لگاتے ہو، بدکاری کی تہمت لگاتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کھلم کھلا گناہ ہے کہ گناہ کی تہمت لگا کے اس سے مال چھینو اور اسے جو ہے نکال دو۔ کہ یہ ظالمانہ ریت ہے اور اس ریت کو ختم کیا جائے۔ عورت کو عاشرہن بالمعروف، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جیو، اور اگر فاحش مبینہ ہیں اس پر 4 گواہ ہونے چاہیے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیسی بے غیرتی کی بات ہے، تم اس سے کیسے مال چھین سکتے ہو، اس سے کیسے دیا ہوا واپس لے سکتے ہو، جبکہ تم تو ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے، ایک دوسرے کے اندر کے راز جان چکے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو آپس میں شیئر کر چکے ہو، ایک دوسرے کے لباس لکم وانتم لباس لہن بن چکے ہو، ایک دوسرے کے جو ہے لباس بن کے ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے ہو، ایک دوسرے کے غم خار بن گئے ہو۔ اس کی بات بھی کیسے غیرت گوارا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ تم نے اچھے دن جیے ہیں، جب وہ تھوڑی سی کمزور کیا ہوئی اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کرنا شروع کیا۔ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے نکاح کے عہد و پیمان، اور پتہ نہیں کتنے آپس میں جو ہے بیٹھ کر عہد و پیمان کیے ہوں گے۔ اللہ غیرت دلاتے ہیں، تم میثاق غلیظ یعنی مضبوط بندھن باندھ کر بھی، اور اس کے بعد بھی تم جو ہے یہ چاہتے ہو کہ اس سے مال چھینو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ایک اور ریت غلط تھی کہ جب باپ انتقال کر جاتا، باپ مر جاتا، باپ کی موت ہو جاتی، تو اس کی جو اولاد ہوتی وہ اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ بھی شادی کر لیتے، اس سے بھی فائدہ اٹھاتے، اس سے بھی اپنی ہوس پوری کرتے۔ اللہ جل شانہ نے غیرت دلائی کہ تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے تمہارے باپ کی ان بیویوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ نے اور تمہارے دادا نے نکاح کر رکھا ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، آگے جو ہو چکا زمانہ جاہلیت میں سو ہو چکا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مجید کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عاشرہن بالمعروف کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ خصوصاً امت مسلمہ کی عورتوں کو، اسلامی ماں بہنوں کو کلام مجید کی وہ آیتیں، وہ احکامات سمجھنے کی اور اسے غور و فکر کے ساتھ دل میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی، دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ہی ہے یعنی محترمات کہ جس نے آپ کو ان ظلم کی زنجیروں سے نکال کر ایک شوہر کے لیے، ایک شوہر کے سائے کے نیچے عزت بخشی ہے، ماں باپ کی شفقت کے نیچے عزت بخشی ہے، وہی اسلام ہی ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم نے، دنیا کے بادشاہت نے تو تمہیں بازار کی بکتی ہوئی اور کم قیمت میں بکتی ہوئی اور خسیس قیمت میں بکتی ہوئی ایک چیز بنا دیا تھا۔ اسلام نے تمہیں بیوی، بہن، ماں، اس کا رتبہ اسلام نے دیا ہے۔ آؤ اسلام کو سمجھو، سمجھاؤ۔ وآخر دعوانا